اس کی پہچان یہ ہے، آخری نبی کی پہچان اس نے، اب ظاہر ہے ہمارا نبی تو امی ہے، لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہوا کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، آخری نبی کی دوسری پہچان یہ ہے وہ گفٹ اگر ہدیتاً دے دو تو وہ کھائے گا، تیسری پہچان اس آخری نبی کی یہ ہے اس کے مبارک کندھوں کے درمیان میں بالکل چکور کے انڈے کی طرح اس طرح مہر نبوت ہوگی آپ کے شانوں کے درمیان میں۔ اب سلمان فارسی گیا، ہوشیاری تو دیکھو، ہوشیاری بھی دیکھو اور تجربہ بھی دیکھو۔ حضرت سلمان فارسی اسپیشل قسم کے کھجور اٹھا کر کے لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، کہنے لگے کہ پیارے آیا ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، مجھ سے اور کچھ نہیں ہوا، یہ کھجور، یہ تھوڑی سی کھجور یہ میں نے صدقے کے لایا ہے، آپ بھی تناول فرمائیں اور صحابہ بھی تناول فرمائیں، آپ کے یار مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، یہ صدقے کے کھجور لایا۔ آپ نے فرمایا کہ محمد اور محمد کے آل صدقے نہیں کھاتے، ہم پر صدقہ حرام ہے، ساتھیوں کو لے کر کے دے دیا۔ سلمان فارسی نے کہا ربا سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، ایسے اسپیشل کھجور کو قبول نہیں کیا۔ سلمان نے کہا کہ ایک بات تو ہو گئی، اس میں ناکام ہو گیا، وہ سچی نکل گئی، اس کو دھوکہ نہیں دے سکا ہے، چلو دوسری دیکھ لیتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد تھوڑی سی کھجور اسپیشل قسم کے لائے، کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے پچھلے دنوں میں صدقہ نہیں کھایا تھا، تو میں نے کہا چلو کچھ ہدیتاً گفٹ کے طور پر بغیر صدقے کی کوئی چیز آپ کو دے دوں، یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ قبول فرمائیں گے؟ فرمائے ہاں۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہدیہ کو قبول کرتے، یہ بات نہیں بتایا کہ میں اپنے کتابوں میں پڑھ کر کے آیا ہوں، یہ دونوں صحیح نکلے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات لکھی ہوئی تھی کہ شانوں کے درمیان میں، کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ اب میں عرض کر رہا ہوں دو چیزیں، صدقہ تو آپ نے قبول نہیں کیا، ہدیہ لایا، چند دن کے بعد ہدیہ قبول کر لیا، اب تیسری چیز کو میں کیسے دیکھوں؟ اس پر تو قمیص ہوتی ہے، اس پر آپ کا جبہ ہوتا ہے، میں کیسے دیکھ لوں؟ جنت البقیع میں ایک صحابی کا دفن ہو گیا، اس کو دفنانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ کے پیچھے ایک 4 دیواری جنت البقیع، اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی ان کی قبریں آپ کو ملیں گی بھی نہیں، شاید 100-150 قبروں کی نشانیاں کچھ ہو، 1,500 سال گزر گئے، 10,000 صحابہ آپ کے شاگرد یہاں پر دفن ہیں، اور ان میں سے 150 تقریباً وہ ہے کہ جن کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، اپنے دستے مبارک سے لحد میں بھی رکھا ہے، اوے ربا قربان جا محمد۔ کہاں مولوی منظور کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے اساتذہ کو یہ سعادت کہاں سے حاصل ہو جائے کہ لحد کے اندر نبی خود اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے دستے مبارک سے جن کو رکھے۔ اب تیسری چیز حضرت کو دیکھنا تھا، یہ چیز تو آپ نے دیکھی نہیں۔ اب صدقہ تو آپ نے قبول نہیں کیا، ہدیہ آپ نے قبول کر لیا، 2 باتیں تو پوری ہو گئی۔ تیسری، رسول پاک جب دفن کر رہے تھے صحابی کو، تو حضرت سلمان کبھی پیچھے سے آ رہا ہے، کبھی دائیں سے آ رہا ہے، کبھی بائیں سے آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ جبہ اور چادر اٹھائی، فرمائے دیکھ لو۔ میرا نبی سمجھ گیا کہ یہ میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے، اور 2 باتوں میں تو اس کو اندازہ ہو گیا، اب تیسری فرمایا کہ کیا کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے آ رہے ہو، دیکھ لو۔ چادر مبارک اٹھا لی اور جبہ، فرمایا کہ دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی چمٹ گئے اور چھوڑ بھی نہیں رہا، اس مہر نبوت کا بوسہ لے رہا، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، اسی کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں، اسی کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دیے، یفرحون، وہ خوش ہے، بما، اس قرآن پر کہ انزل الیک، جو آپ پر نازل ہے، وہ خوب جانتے ہیں۔ لیکن جو ٹٹو ہے، جو ٹٹو یہودی اور جو خود تورات کے دشمن ہے اور انجیل کے دشمن ہے، محرفین تورات اور انجیل، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔